بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فسطائیت کا دور رجیم چینج جب سے ہوا ہے، غیر فطری، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے تب سے جاری ہے۔ اس سارے کچھ میں جو 24 سال ہے اس نے نیندیں حرام کر دی ہیں حکومت کی، اور حکومت اور حکومتی صحافی اور لفافہ صحافی جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مختلف قسم کی کانسپرنسیز جو ہیں وہ پھیلانا شروع کر دی ہیں، اور ایک خاص قسم کا جو نمائندہ ہے جو کسی بھی سیاسی پارٹی کا نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سینیٹر منتخب ہو گیا تھا، وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کی کہانی بیان کریں گے، اور پھر اس سے یعنی اڈیالہ جیل سے جو آج اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ دیکھیں جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت، اپوزیشن اور حکومت، ان دونوں کو ملا کر ہی جمہوریت بنتی ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ اس کا کام احتجاج، جلد سے جلوس، ریلیاں، اور حکومت کے جو غیر آئینی، غیر قانونی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو پرچی دے دی گئی تھی، یہ پرچی والے لیڈر ہیں سارے، اور پرچی والی جو ہے یہ حکومت ہے، تو ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کے پلان کے مطابق یہ ہے کہ اپوزیشن کو اتنا کریش کر دو کہ وہ جو ہے وہ اپنا وجود ہی کھو جائے، اور یہ فارم 47 ہمارا جو ہے یہ ہمیں ہضم ہو جائے، یہ چوری کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ عوام اپنے 8 فروری کے فیصلے پر آج تک بھی قائم ہے، اور پہلی بار ہے کہ عوام نے اپنے ووٹ کا اتنا پہرا دیا ہے اور اپنے ووٹ کی چوری کو انہوں نے اتنا سنجیدہ لیا ہے کہ وہ آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے، اور وہ کسی صورت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو 24 کال ہے جس کے اوپر مختلف سٹریٹجیز اب پارٹی نے بنا لی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اپنی ہدایات جاری کر دی ہوئی ہیں، اور تمام تر فسطائیت کے باوجود عوام چارج ہے، عام آدمی نکلے گا، ہر طبقے کے آدمی کو کال ہے، ہر کوئی نکلے گا، اور یہ ان کی جو ہے ہوش اڑا دینے والا جو ہے وہ یہ کراؤڈ ہوگا۔ دیکھیں نا جی، ادھر سے یہ کہتے ہیں پراپوگنڈا کیا کرتے ہیں جی، 5 سے 7 ہزار 10 ہزار تک بندہ آئے گا، اور اس کے لیے ارینجمنٹ کیا کر رہے ہیں، یہ کو کوئی ملا جلا کے کوئی 10 ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بیک اپ پہ رکھے ہوئے ہیں، باقی جو ان فرنٹ ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بھائی اگر بندہ ہی 5 7 ہزار 10 ہزار آنا ہے تو ان کے لیے تو ہزار بھی پولیس اہلکار بہت ہے۔ اور پھر جو سامان انہوں نے آنسو گیس، شیلز اور ربڑ کی گولیاں، اور یہ جو مٹیریل عمران ریاض خان نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا، اس کو دیکھیں تو یہ تو کروڑوں اور لاکھوں کے مجمع کے لیے، ظاہر ہے لاکھوں کا مجمع آئے گا۔ اور اگر یعنی آپ یہ دیکھیں ملا جلا کے جو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں یا کینڈیڈیٹ کے امیدوار ہیں وہ بھی اگر 2 ہزار بندہ بھی ساتھ لائیں، 10 ہزار، تو الگ بات 5 ہزار بندہ بھی ایوریج لگائیں تب بھی لاکھوں میں مجمع جائے گا۔ تو یہ ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہوئی ہیں۔ آج جو ہے وہ بہت ہی اہم قسم کی ملاقات جو گنڈا پور ہے ان کی، اور بیرسٹر گور کی اور علیمہ خان کی، تو اس ملاقات میں کافی چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ ایک تو جس طرح سے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بتایا کہ ایک تو جب علی امین نے اور گوہر نے ان سے پوچھا کہ جی ہم مذاکرات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے لیے کے حوالے سے بات کی گئی، تو پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں جی ہم سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں کھلا رکھتی ہیں، تو آپ مذاکرات کریں، اور اس کے بعد جو فائنلی ہے وہ جو بھی سجیشنز آئے گی، ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں خود ہی کروں گا، لیکن مذاکرات کس سے کرتے ہیں؟ اب ایک پراپوگنڈا ہے جی سیاسی پارٹیاں، اور انہوں نے کہا جی مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں۔ بھی فارم 47 جنہوں نے بنا کے دیا ہے ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ کریں گے نا، جن کے پاس اصلی فارم 45 پڑا ہوا ہے، فارم 47 والے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یعنی چوری کے جو مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا وہ چوری واپس کریں گے؟ بھئی چوری تو کوئی پولیس والا، کوئی طاقتوری جو ہے وہی لا کے دے گا، واپس کرائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیک ڈور رابطہ ہے۔ علیمہ خان نے ساری چیز جو ہے وہ واضح کر کے بتائی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات بھی ہوں گے، اور عمران خان اپنی اگر کل دیکھیں جی بہت اہم دن ہے، ان کی ایک ضمانت بھی لگی ہوئی ہے، ایک ہی کیس ہے آخری، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اگر پراسیکیوشن کا وکیل آ گیا تو انشاءاللہ کل ضمانت ہو جائے گی اور عمران خان خود لیڈ کریں گے، اور اگر نہیں ضمانت ہوتی تو ظاہر ہے جو ہر طرف سے جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہر کارکن نکلے گا، اور پوری جو ہے اس کے مانیٹر بھی کیا جائے گا، مانیٹرنگ ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی زیادہ دیر یہ جو سیاسی لاشیں ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اگرچہ اس کا اعلامیہ سخت آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے دیکھیں نا جی، اتنے بڑے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ معاملات کو خرابی کی طرف تو نہیں لے جانا چاہتے نا جی، آخر معاملات کو کسی نے کول ڈاؤن بھی کرنا ہے، تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی سوچ موجود ہے جو کہ اس جو ڈیڈ لاک ہے وہاں سے جو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف جو خود ساختہ قسم کے ترجمان بڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، فیصل واڈا جیسے لوگ، وہ آ جاتے ہیں اور میڈیا کی بھی دو نمبریاں ہیں، وہ ان کو بلا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ان کا موقف لیتے ہیں، اور اس موقف کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بھئی اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی موقف دینا ہوا تو آئی ایس پی آر ان کے پاس ایک ادارہ موجود ہے، وہ موقف دیتا ہے۔ تو یہ خود ساختہ قسم کا ایک یہ ڈرانے دھمکانے والے، اور اصل میں یہ ٹاؤٹ لوگ ہیں، اور ان کو عمران ریاض خان نے بڑا اچھے طریقے سے انالائز کیا ہے، اور اس نے ان کو ٹاؤٹ کا، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کا بڑا بھرپور جواب دیا اور بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا کہ یہ جو ٹاؤٹ ہیں ان کو وہ، کیونکہ یہ عوام سے نکالے ہوئے ہیں، یہ تو عوام میں جائیں تو ان کو ایک ان کے اپنے گھر سے بھی ووٹ نہیں ہے ان کا، لیکن یہ سینیٹر بن گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اب دال گلنے والی نہیں ہے۔ یہ جو بھی دھمکیاں دیکھیں نا جی، وہاں پہ ایک صحافی نے سوال کیا، فیصل واڈا نے اسے پوچھا کون سے وہ جو ہے آپ چینل سے ہو، تو وہاں پھر دوسرے صحافی نے کہا کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں، تو دیکھیں جی پھر اس کے بعد اس نے اپنی بات کو پلٹ لیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ دھمکیاں، یہ مار کٹائی، یہ جائیداد اور پراپرٹی کو جو ہے وہ گرانا، یہ چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرنا، عورتوں مردوں بچوں کی بے حرمتی کرنا، ان کو گھسیٹنا، بچوں کو پکڑ کے لاک اپس میں ڈال دینا، اور تشدد کرنا لوگوں پر، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔